تاریخ میں آتا ہے کہ جب مالون عمر سعد کو آپ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی نظر نہ آئی تو شمر سے کہنے لگا، اے شمر، کیا دیکھتے ہو؟ یہ علی کا بیٹا ہے اور رسول کا نواسا، اسے چاروں طرف سے گھیر لو اور اس پر حملہ کر دو۔ تو شمر مالون نے تمام تر فوج لے کر آپ امام علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی مٹی اٹھا اٹھا کر آپ امام علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ روایات میں آتا ہے زخموں کی کثرت اور تیروں کی بوچھاڑ سے تنگ آ کر آپ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے ذوالجناح سے نیچے آن اترے اور یزیدی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب آپ امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے ذوالجناح سے زمین پہ نیچے اترے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کو کئی مالون قتل کرنے کے ارادے سے آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن جو کوئی بھی آگے بڑھتا ہے اسے آپ میں رسول نبی کریم کی جھلک نظر آتی ہے اور وہ چیخ مار کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب شمر نے دیکھا کسی میں آپ کو شہید کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کہنے لگا، اے فوج یزید، بردوں کے لباس پہنو، شیر زخمی ہے اور پھر بھی تم اس کے شکار سے گھبرا رہے ہو۔ شمر مالون کی یہ بات سن کے زرہ بن شریک آپ امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھتا ہے اور آپ کے دستے مبارک پر زخم لگا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ایک مالون سنان بن انس نے آپ کی پیٹھ پیچھے سے وار کیا اور آپ امام حسین علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ خولی بن یزید نے چاہا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑے سے اتر کر کام تمام کرتے، مگر جو ہی وہ آپ کی جانب بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پشیماں ہو کر دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور شخص ارادہ قتل سے آپ علیہ السلام کی جانب آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، اے شخص، تو میرا قاتل نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ میرے خون سے آلودہ نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن قیامت تو عذاب الہی سے پکڑا جائے۔ تو وہ شخص روتا ہوا بیان کرنے لگا، اے نواسہ رسول، آپ اس حال میں پہنچ گئے مگر پھر بھی آپ ہماری غمخواری کر رہے ہیں اور آپ کو ہماری فکر ہے، آپ نہیں چاہتے کہ ہم آتش دوزخ میں جلیں۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا عمر بن سعد کے پاس آتا ہے تو عمر سعد کہتا ہے، آؤ، کیا حسین کو شہید کر کے خوشخبری لائے ہو؟ کیا یہ وہی تلوار ہے جس سے حسین کے سر کو اتارا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے، اے مالون، نہیں، بلکہ یہ وہ تلوار ہے جو تجھے آج قتل کرے گی، اور میں تجھے تیری ہلاکت کی خوشخبری دینے آیا ہوں، اور بجائے اس کے کہ میں نواسہ رسول کو شہید کر کے جہنم خریدوں، جنت کا سودا کر کے آیا ہوں اور تجھے قتل کر کے نواسہ رسول پر اپنی جان نچھاور کرنے آیا ہوں۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا اور اس نے تلوار عمر بن سعد کی طرف اٹھائی تو اس مالون کے محافظوں نے اس کا وار روک دیا اور بآواز بلند کہنے لگا، اے نواسہ رسول، گواہ رہنا اور دن قیامت اپنی اہل بیت کے ساتھ جنت لے جانا۔ فوجی یزید میں ہر مالون یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اتارے، لیکن جس کی بھی آپ علیہ السلام پر نظر پڑتی وہ چیخ مار کے پیچھے ہو جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت تھا اور بعض روایات میں نماز عصر کا وقت بیان کیا جاتا ہے۔ شمر مالون آپ امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر آن بیٹھ جاتا ہے۔ جب آپ حسین علیہ السلام اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو شمر سے اس کا نام دریافت کرتے ہیں تو شمر مالون کہتا ہے، میرا نام شمر ہے۔ پھر آپ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے سر سے زرہ الگ کر۔ جب وہ زرہ الگ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے دانت خنزیر کے دانتوں کی طرح اس کے ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اس مالون سے فرمایا، اپنا سینہ کھول، اور جب وہ اپنے سینے سے زرہ ہٹا کر اپنا سینہ کھولتا ہے تو اس کے سینے پر کوڑ کا نشان موجود ہوتا ہے۔ تو آپ حسین علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں، اے شمر، میں نے اللہ کے نبی اپنے نانا کو اپنے خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، اے میرے حسین، کل نماز ہمارے ساتھ ادا کرنا، جو شخص تمہیں شہید کرے گا اس میں یہ تمام تر نشانیاں ہوں گی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا نے خواب میں اس مالون کی تمام تر نشانیوں سے آگاہ کیا تھا۔ تو آپ حسین علیہ السلام فرمانے لگے، میں تجھ میں تمام تر نشانیاں نمودار پاتا ہوں اور بے شک تو ہی میرا قاتل ہے۔